بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری، صحیح مسلم، تقریباً ساری صحائف ستہ کی کتابوں کے اندر آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور سارے کے سارے اس چیز کا دعویٰ کریں گے، گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن خبردار انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس چیز کو قرآن نے بھی ثابت کیا، فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ مومن ہیں جو ایمان لائیں آپ کے اوپر اے محمد الرسول اللہ، اور جو کچھ آپ کے اوپر اترا ہے اس کے اوپر ایمان لائیں۔ اور آگے فرمایا من قبلک، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو آگے فرماتے من قبلک و من بعدک، کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر بھی ایمان لانا ہے اور جو آپ کے بعد انبیاء آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن قرآن نے من قبلک کے لفظ کے اوپر ختم کر دیا، فرمایا جو آپ سے پہلے انبیاء آئے ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی تو آئیں گے، جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے۔ ہے اپنی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام نبوت ان کے پاس ہے، لیکن وہ سابقہ نبوت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر آئیں گے اور جو فیصلے کریں گے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت پر کریں گے۔ اور تو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے، پہلے جو انبیاء آئے تھے اللہ نے ہر نبی سے اس کے زمانے کے اندر اس سے وعدہ لیا۔ قرآن اس کا ثبوت دے رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کیجئے محمد الرسول اللہ کہ ہم نے جب وعدہ لیا تمام نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر ان کا ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا زمانہ انہوں نے پا لیا بالفرض کسی نبی نے تو آپ کی مدد کرنا بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تفصیل سے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ان کو بھی کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ میری ہی اتباع کرتے، میری اتباع کرنے کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو آج یہودی کیسے کہتے ہیں، عیسائی کیسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے دین کو رواج دیتے ہیں، اپنے نبی کے دین کے اوپر چلتے ہیں؟ اگر موسیٰ ہوتے تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ تو لہٰذا ختم نبوت، ختم کا معنی ہی مہر لگا دینا ہے۔ اب نبوت کے اوپر مہر لگ چکی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نبی آخر میں نہیں آ سکتا، آخری نبی وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو اس کی دوسری چیز کیا کہ جو آپ کے پہلے کتابیں آئی ہوئی ہیں، تورات کو اٹھا کر دیکھ لیں، زبور کو، انجیل کو، یہ تمام جتنی بھی آسمانی کتابیں یا صحائف آئے ہیں، جب تک نبی موجود ہوتے تو کتاب کی اصل شکل موجود رہتی، جب دنیا سے نبی چلے جاتے کچھ عرصہ کتاب کا گزر جاتا تو کتاب کی شکل بگڑ جاتی تھی، کتاب کے اندر تحریفات شروع ہو جاتی تھی، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کتاب کی ذمہ داری ان کے رہبانیین اور ان کے علماء کے پاس تھی، لیکن محمد الرسول اللہ آئے تو اللہ نے یہ ترتیب بدل دی۔ اب کتاب کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، نہ کہ علماء نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانا تھا قیامت تک، اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو لہٰذا ختم نبوت یعنی نبوت کے اوپر مہر لگ چکی ہے، محمد آخری نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں دعوے ضرور کریں گے، خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 30 نبوت کے دعویٰ کرنے والے جھوٹے آئیں گے اور ہر ایک دعویٰ کرے گا، لیکن آپ نے بات نہیں مانی، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔